ہے۔ نکاح کے حوالے سے جو احکام قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں اس کا خلاصہ وقت کے اختصار کے پیش نظر آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے کہ جو نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شخص جو عفت اور پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی مدد میں کروں گا، اور اس کا ذکر سورہ نور کی ان آیات میں موجود ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اے لوگوں تم میں جو بغیر نکاح کے مرد اور عورت موجود ہو، خواہ وہ غلام اور باندی ہی کیوں نہ ہو، ان کا نکاح کرا دو، بغیر نکاح کے کسی کو نہ چھوڑو۔ اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ فقیر ہے، غریب ہے، کیسے زندگی گزاریں گے، ان کا مستقبل کیسا گزرے گا، اللہ فرما رہا ہے تم اس کی پرواہ نہ کرو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ظاہر میں کوئی سبب موجود نہیں ہے، کیسے غنی کرے گا؟ اللہ جواب دے رہا ہے واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین کشادگی والا اور علم والا ہے، تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کرے گا۔ آج اس حوالے سے بہت بڑی غفلت والدین کرتے ہیں۔ بچہ بھی کما لے، بچہ اپنا کیریئر بنا لے، بچہ اپنے پڑھائی کر لے، اس کے نتیجے میں بچے کی عمر زیادہ ہو رہی ہے۔ میں تو نکاح خواب ہی ہوں، اس حوالے سے مجھ سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ جب میں دلہا کی عمر لکھتا ہوں، ذرا دلہا میاں کی عمر تو بتاؤ، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ 28 سال کا ہے، یہ 30 سال کا ہے، یہ 35 سال کا ہے، یہ 38 سال کا ہے۔ ارے اتنی عمر میں شادی ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شادی ہم نے سب سے مشکل کر دی ہے، وہ نکاح جو اللہ نے سب سے آسان رکھا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں نماز سے بھی آسان عمل نکاح کا عمل ہے۔ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا داخل ہونا وغیرہ وغیرہ بہت ساری شرائط ہیں۔ نکاح میں تو ایک مرد اور عورت، ایجاب اور قبول، 2 گواہ موجود ہو، مہر مقرر کر دیا گیا ہو، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان عمل، سمپل عمل، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بارات ہے، یہ مایوں ہے، یہ رخصتی ہے، یہ ولیمہ ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، یہ 10ویں ہے۔ اس چکر میں ہم نے اس عمل کو جو سب سے آسان عمل تھا، ہم نے اس کو سب سے مشکل عمل بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلامی تہذیب نہ رہا، ہمارے اندر اسلامی کلچر نہ رہا، ہمارے اندر ہندو تہذیب سرایت کر گئی، ہمارے اندر مغربی تہذیب سرایت کر گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شادی تاخیر سے ہونے لگی، لڑکوں کی عمریں زیادہ ہونے لگی۔ جب لڑکوں کی عمر زیادہ ہونے لگی، اس کا منفی اثر بچیوں کے اوپر پڑ گیا، بچیوں کی عمریں اوور ایج ہونے لگی، بچیوں کی جو عمر شادی کی تھی، گھر بنانے کی تھی، گھر بسانے کی تھی، وہ عمر انتظار کی حالت میں بسر ہونے لگی۔ یہ وہ انکار ہے، فطرت سے انکار ہے، اسلامی تعلیمات سے انکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں لڑکی کی سرپرستوں کو کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب تم سے تمہاری بیٹی کا، تمہاری بہن کا، تمہاری عزیزہ کا کوئی رشتہ طلب کرے، فرمایا ترضون دینہ وخلقہ، تم اس کی دینداری پر مطمئن ہو، تم اس کے اخلاق پر مطمئن ہو، فرمایا نکاح کرا دو، پھر مت تاخیر کرنا، ورنہ زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، زمین کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ آج ہم نے اپنا اسٹیٹس بدل دیا ہے، ہم اپنے لیے ایسا داماد تلاش کرتے ہیں جو امریکی پاسپورٹ رکھنے والا ہو، گرین کارڈ رکھنے والا ہو،
وہ کسی بڑے محکمے کے اندر بڑی تنخواہ لینے والا ہو، وہ کینیڈا اور جرمن کا پاسپورٹ رکھنے والا ہو، ہاں وہ کوئی ڈاکٹر ہو، وہ کوئی انجینئر ہو، وہ کوئی بہت بڑا افسر ہو، تب ہم اپنی بیٹی اس کو دیں گے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بچیاں شادی کے بغیر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور پھر آج کا دور جو شیطانی دور ہے، آج کا دور جو مغربی تہذیب کا دور ہے، جس نے ہمارے گھروں کے اندر اس وقت تباہی پیدا کی ہے، وہ انٹرنیٹ ہے، وہ کیبل ہے، وہ جو ہے موبائل ہے، اور پھر موبائل کے ذریعے بچیاں اور بچے ساری رات چیٹ کے ذریعے، موبائل ایس ایم ایس کے ذریعے آپس کے اندر جو گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، آپس کے اندر بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے تھا، یہ معاشرہ جو اللہ والوں کا معاشرہ ہونا چاہیے تھا، اس معاشرے کے اندر یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ عیدی سینٹر جو ہے وہ چوک اور چوراہوں پر جھولے رکھ دیتا ہے کہ حرام سے پیدا ہونے والے بچے ان جھولوں کے اندر ڈال دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی ہے؟ نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا ہے۔